بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج انشاءاللہ ہماری دوسری کلاس ہے سیرت جرنی کی، اور پہلی کلاس میں ہم نے کچھ انٹروڈکشن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سیرت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور آپ کو کچھ کام بھی بتائے تھے کہ آپ لوگوں نے ہم آپ کو کچھ ٹاسک دیں گے۔ ہر کلاس کے آخر میں کوئی سبق ہوگا جس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ آپ لوگوں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہم نے کچھ باتیں بتائی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے رول ماڈل ہے، وہ کس طرح، وہ ہم نے پورے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو عربوں کا جو کلچر تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں، پھر اس کے آگے جو آگے کچھ سال ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا کلچر کیا تھا۔ تو جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہ قرآن کی کچھ آیات کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہم سیرت کے حوالے سے جو آپ سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے وہ بھی آپ کے لیے چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی، صحیح۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے اور مکہ جو ہے وہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو وہ تقریباً دنیا کے بیچ میں ہے، اور یہاں سے دین کی دعوت چلی ہے اور اسلام کی پوری دعوت چلی ہے، صحابہ کرام پھر یہاں سے پوری دنیا میں انہوں نے ٹریول کیا ہے۔ تو اگر ہم ویسے دیکھیں تو تقریباً دنیا کے بیچ میں واقع ہے سعودی عرب۔ اچھا، اور عرب کی جو سرزمین ہے مکہ، خاص طور پہ مکہ میں ہم اگر اس میں آپ جو لوگ جا بھی چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ ہیں، اور بہت پتھریلے ٹائپ کے پہاڑ ہیں۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سبزہ ہوگا، اس طریقے سے چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ جو لوگوں کا گزر بسر تھا عرب میں، یا تو وہ مویشی پالتے تھے اپنے پاس، یا پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ ٹریول کرتے تھے اور ٹریڈ کرتے تھے۔ شام کا سفر کریں گے، یمن کا سفر کریں گے۔ سورہ قریش میں نا رحلت الشتاء والصیف، کہ ہم نے آپ کے لیے سردیوں کے اور گرمیوں کے سفر آسان کر دیے تھے۔ تو یمن اور جو ہے وہ شام، ٹھیک، تو ان کے سفر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا ان کا گزر بسر تھا، یعنی کہ وہ جو ان کے فائنینشیلس تھے وہ کس طریقے سے چلتے تھے، ان کے جو معاشی جو زندگی تھی وہ یا تو مویشیوں سے چلتی تھی یا پھر وہ ٹریڈ کرتے تھے، دوسرے شہر سے دوسرے ملکوں میں جاتے، وہاں سے جو چیزیں ہوتی تھی وہ لے کے آتے، پھر یہاں پہ آ کے اس کو بیچتے تھے، اس طریقے سے معاملہ تھا۔ اچھا، ان کے اندر کچھ خامیاں تھیں، خامیوں کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے کہ وہ ان کے اندر یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ ہم کچھ خوبیوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے تو وہاں پہ خوبیاں کیا تھیں۔ تو پہلے کچھ خامیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس قوم کے اندر ایک جو بہت بڑی ایک چیز تھی، چوری، اس کا معاملہ تھا کہ وہ چوری وغیرہ کرتے تھے۔ دوسرا جنگجوئی، جنگ کرنے کا ان کے یہاں بڑا رواج تھا۔ تو آپ نے بہت دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی وہاں پہ، کہ اگر کسی کا جانور کسی دوسرے کے کھیت میں چلے گیا غلطی سے تو اس پہ 150 سال جو ہے نا وہ جنگیں ہوتی تھی، اتنے لوگ قتل ہو جاتے تھے۔ تو جنگجو تھے وہ نا، جنگ کرنا اپنا جو ہے نا وہ بڑا فخر سمجھتے تھے۔ اور اکثر آپ نے شاعریوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے بہت دنوں سے اگر کسی کا جو ہے نا وہ خون نہیں کیا اور ہماری تلوار پہ خون نہیں لگا تو ہمیں جو ہے نا وہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے جنگیں اگر ہوتی رہیں گی نا تو ہمیں سکون رہتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی بڑی دلچسپ سی شاعری بھی ہے۔ تو جنگجوئی ان کے اندر بہت تھی کہ جنگ کرنا ہمیشہ جو ہے نا وہ رہتے تھے کہ بس لڑائیاں ہو، اس طریقے سے چلتا رہے معاملہ۔ بت پرستی، مشہور بت تھے لات، منات، عزا ان کے، جیسے کہ ہم یہاں پہ نام رکھتے ہیں نا عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو وہاں پہ وہ لوگ جب ان کے بت ہوتے نا ان کے نام پہ لوگ اپنے نام رکھتے تھے، عبداللات، عبد المنات، عبد العزا، کہ عزا کا بندہ، لات کا بندہ، منات کا بندہ، وہ جو مشہور ان کے بت تھے ان کے ناموں پہ یہ نام رکھا کرتے۔ تو بت پرستی کا بہت زیادہ ان کا رواج تھا۔ توہم پرستی، یہ جو ہے نا بہت ذہنی قسم کے لوگ تھے، اور یہ
ابھی ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. تو بہت سارے وہم کے اوپر جو ہے نا اپنے فیصلے کیا کرتے تھے. قرآن نکالنا، قرآن اندازی کرنی، تیر کو جو ہے نا پھینکا، تیر اگر ادھر چلا گیا، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی توہم پرستی نا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک مطلب کہ کوئی برا آپ کے ساتھ ہوگا، یا پھر جو ہے نا وہ سیدھا ہاتھ اگر آپ کا جو ہے نا وہ اس پہ اگر آپ کو کچلی ہوگی تو آپ کے پیسہ آئے گا، الٹے ہاتھ پہ کچلی ہوگی تو پیسہ جائے گا. اس طریقے سے ان کے بھی بہت ساری چیزوں میں توہم پرستی تھی کہ بچوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تو اس کے جو ہے نا والدین کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، کوا اگر کائے کائے کرے گا تو جو ہے نا کوئی مہمان آنے والے ہوں گے. تو اس طریقے سے عربوں میں بہت زیادہ چیزوں میں توہم پرستی تھی، جیسے کہ ہمارے کلچر میں بھی آج ہے نا بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری توہم پرستی تھی. بڑے بڑے فیصلے وہ ایسے کرتے تھے کہ تیر انہوں نے پھینکا، اگر تیر رائٹ کو چلے گیا تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم جائیں گے سفر پہ، تیر لیفٹ پہ چلے گا تو سفر پہ نہیں جائیں گے. اس طریقے سے قرآن اندازی کری کہ اگر میرا جو نا قرآن نکلا تو میں سفر پہ جاؤں گا، نہیں نکلا تو نہیں جاؤں گا. اس طرح سے بہت سارے بڑے بڑے فیصلے وہ لوگ توہم پرستی کے بیس پہ کرتے تھے، یعنی کہ وہم والی بیس پہ، جو ہم نے اس کی پوری آپ کو مثال بتائی. بدکاری ان کے عام تھی، جوا، شراب نوشی، یہ اس طرح کی چیزوں میں وہ بہت زیادہ آگے تھے. تو کچھ خامیوں کی ہم نے بات کی کہ عربوں میں کچھ خامیاں ایسی تھیں. آگے ہم بات کرتے ہیں خوبیاں، کوالٹیز کیا تھیں ان میں. حافظہ بہت اچھا تھا ان کا. جو قرآن کی سٹارٹنگ میں جو حفاظت ہوئی ہے تو اس میں کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے وہ قرآن سناتے، وہ یاد کر لیتے. تو شروع میں قرآن کی حفاظت کا انتظام اس طریقے سے ہوا تھا. تو بہرحال عربوں کے حافظے بہت اچھے تھے. عربوں کے حافظے اچھے ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ان کے یہاں پہ اونٹ جو ہے نا، کیمل، بہت مشہور سا ایک جانور ہے اور اس کی بڑی جو ہے نا امپورٹنس ہے. اور کیا ہوتا تھا، ان کے کچھ نہ کچھ نام رکھتے تھے، جیسے ہم پیٹس کے اپنے نام رکھتے ہیں اس طریقے سے وہاں پہ بھی اونٹوں کے نام بہت رکھتے تھے. تو ان کے کیا ہوتا تھا کہ یہ اونٹ فلانا اونٹ کا بچہ، یہ اونٹ فلانا اونٹ کا بچہ، تو تقریباً کوئی 70 ان کو جو ان کے جو نسلیں ہوتی تھی اس کے نام یاد ہوتے تھے. تو اس طریقے سے ان کے حافظے بڑے اسٹرانگ تھے. کوئی کلام سن لیتے، کوئی شاعری سن لیتے، وہ یاد کر لیتے. تو ان کے یہاں پہ حافظے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. خوبی یہ صحت نسب، ان کے یہاں پہ جو جیسے کہ شجرہ نسب ہوتا ہے نا، تو جنریشنز کے جیسے باپ کا نام کیا، دادا کا نام کیا، اور کچھ پچھلی پوری جو پیڑھی ہوتی تھی اس کا شجرہ نسب ان کے یہاں پہ محفوظ ہوتا تھا. بہادری، ظاہر سی بات ہے، جب جنگجوئی کی ہم نے بات کی کہ ان کی ایک خامی یہ تھی کہ جنگ بہت کرتے تھے. تو جنگ کرنا کوئی بزدل لوگوں کا تو کام نہیں ہے، بہادر لوگوں کا کام ہے نا. تو بہادری ان کے یہاں پہ ایک بڑی اچھی کوالٹی تھی. پھر سخی بہت تھے. پیچھے جو ہم نے بات کی، یہ جوا کھیلتے تھے. تو جوا کھیلنے کی کیا وجہ تھی؟ جوا یہ لوگ کھیل کے آپ خود کوئی پیسے نہیں لے آتے تھے، جوا کھیل کے غریبوں کو صدقہ کرتے تھے. تو سخی لوگ تھے یہ لوگ بہت زیادہ. آج بھی عربوں میں سخاوت بہت زیادہ ہے. مضبوط خاندانی نظام تھا ان کے پاس. اسی طریقے سے حق وہ تھے. آپ نے بہت سارے واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ یہ جو لوگ تھے، کافروں کو دعوت دی گئی اسلام قبول کرنے کی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم قبول نہیں کریں گے. اور وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ کلمہ ہم نے پڑھا تو ہمیں جو ہم نے زبان سے پڑھا نا، ہمیں دل سے بھی اس کو ماننا پڑے گا. تو اس طریقے سے حق گوئی ان کے اندر ایک بہرحال ایک جو ہے وہ قابل تعریف ایک صفت تھی. تو عربوں کی خوبیاں بھی کچھ ہم نے پڑھی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، اچھا عربوں کی جو نا جو خامیاں تھیں یا خوبیاں تھیں، ان کی دو انتہائیں تھیں. ایک انتہا تو یہ ہے کہ ایک عرب کے گھر میں اگر کوئی مہمان آیا اور اس کے پاس کھانے کو جو ہے نا اس کو کھلانے کو کچھ اچھا نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنی بکری کاٹ کے اس کو اس کے سامنے پیش کر دی. غریب بندہ ہے لیکن بکری کاٹ کے یا پھر جو بھی چھوٹا جانور ہے کوئی بھی، اس کے سامنے پیش کر دیا. مہمان نوازی کی انتہا ہے نا یہ. دوسری طرف مہمان نوازے تو اتنے ہیں کہ بھائی بکری اپنی قربان کر دی، اور دوسری طرف جو زائرین ہیں جو کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے، ان کے ساتھ لوٹ مار کر لی، ان کا سامان لے لیا، ان کو لوٹ لیا. تو یہ دو انتہائیں تھیں. اچھا، ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، خود ساختہ تھی، خود سے بنائے ہوئے تھے نا. کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اسلام نے آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، اس نے آ کے ایک سٹینڈرڈ دیا کہ یہ چیز اللہ کی نظر میں اگر یہ چیز صحیح ہے تو پھر یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ چیز منع ہے تو پھر یہ غلط ہے. جیسے کہ جوا کھیل کے سخاوت کو مظاہرہ کرنا ہے، جوا کھیل کے لوگوں کو
کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ نے جوا کھیلنے سے منع کیا تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز غلط ہو گئی. تو ان کو ایک اسٹینڈرڈ ملا کہ ہمیں یہ چیز، ہمیں ہماری جو خوبیاں ہیں، ہماری جو خامیاں ہیں، ہم یہ دیکھیں گے اللہ رب العزت کیا ہم سے چاہ رہے ہیں. تو بہرحال ان کی خوبیوں، ان کی خامیوں کے بارے میں ہم نے بات کی عربوں کی. تو اس سے تھوڑا بہت آپ کو عربوں کا کلچر کچھ پتہ لگا ہوگا. اچھا، ہم اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. تو ایسا ہوا کہ عام الفیل، عام کہتے ہیں سال کو اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سال جس میں ہاتھی والا واقعہ پیش آیا. یہ مشہور سا واقعہ سورہ فیل کا جو واقعہ ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مشہور سا واقعہ ہے کہ پرندوں کے جھنڈ آئے اور ایک ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے ہاتھوں میں اور 1 چونچ میں. تو وہ جب وہ پھینکتے تو ایسا لگتا تھا، اس طرح پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی کہ وہ جب چھوٹی سی کنکریاں گرتی تو ایسا جیسے کہ بلٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا، ویسا ایک ایفیکٹ ہوتا تھا اور وہ ہاتھی جو ہے وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے بہت سارے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ اس کے 1 سال بعد ہوا، یعنی کہ عام الفیل کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے یاد رکھتے ہیں تاریخ کو. کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے کسی کی پیدائش سے بتا دیں گے بھائی اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کے 1 سال بعد یہ پیدا ہوا، یا پھر وہ اس کا انتقال ہوا تو اس کے 1 سال بعد یہ پیدا ہوا. اس طریقے سے جو یہ پرانا ایک ٹرینڈ ہے. تو اسی طریقے سے عربوں میں یہ بات تھی کہ عام الفیل ہوتا، یعنی کہ جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا اس کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں پہ ہوئی؟ مکہ میں. ٹھیک، تو مکہ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھ لی کہ مکہ کا انوائرمنٹ کیسا ہے. مکہ ایک پتھریلی زمین ہے اور وہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ہم نے یہ ساری بات پڑھی. اور 1 سال پہلے کیا واقعہ ہوا ہے؟ فیل والا واقعہ، عام الفیل، یعنی کہ وہ جو ہاتھیوں ابرہا کا لشکر آیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جن کا نام عبداللہ تھا تو وہ ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. یعنی کہ حضرت آمنہ بی بی آمنہ جو تھیں حضرت عبداللہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو تقریباً 1 ہفتے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ سفر پہ چلے گئے. اور سفر جو تھا وہ تجارتی سفر تھا، کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ مکہ میں وہ زیادہ تر لوگ ٹریڈ کرتے تھے، دوسرے ملک جاتے ہیں، وہاں سے کچھ سامان لاتے پھر یہاں پہ بیچتے. اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ معاشی سسٹم جو چلتا تھا. تو حضرت عبداللہ جو ہے وہاں پہ جب سفر کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ ہی ٹائم بعد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت بی بی آمنہ جو تھی اور حضرت عبداللہ یہ ساتھ جو رہے تقریباً 1 ہفتہ ساتھ رہے، اس کے بعد جو ہے وہ سفر پہ چلے گئے تھے. پھر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بچپن سے ہی ان کا سایہ ان کے سر پہ نہیں ہوتا. صحیح، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب پیدائش کے وقت نہیں ہوتے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جو ایک ہسٹری ہے وہ تھوڑی سی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں انہوں نے 6 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. پھر دادا کی کسٹڈی میں آئے، دادا نے زیر کفالت لیا اپنے. دادا کا نام حضرت عبد المطلب. تو 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو چچا ہیں، بہت سارے چچا کا آتا ہے، لیکن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لی ہے اپنے ذمے، حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب، انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لیا. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب جو عربوں کا ایک رواج ہے اس کے بارے میں ہم ذرا بات کرتے ہیں. ایک کلچر ہے عربوں کا کہ جب کوئی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں جب ان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ قریش کا بنو ہاشم، یہ بڑا ایلیٹ قبیلہ تھا. صحیح، تو بڑے عزت دار، بڑے شرفا لوگوں میں سے اس قبیلے کا شمار ہوتا تھا. تو عربوں کی کیا ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ کسی دوسری جگہ، ایسی جگہ بھیج دیتے جہاں پہ اس کی پرورش ہوتی، اور اس کو جو ہے بچے کو
مطلب کہ دو چیزوں کی وجہ سے عرب جو تھے نا اپنے بچوں کو ایک گاؤں کے انوائرمنٹ میں بھیج دیتے. دو چیزیں. پہلی چیز اس کی صحت اچھی ہو جائے, کیونکہ مکہ میں کیونکہ یہاں پہ حرم تھا نا, خانہ کعبہ تھا, تو یہاں پہ بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ آتے, اور بہت سارے جو ہے نا لوگ جب آئیں گے تو وہاں پہ بیماریوں کا ریشو جو ہے وہ عام جگہ سے زیادہ ہوگا. اور جب بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ جب آ جائیں گے تو زبان بھی جو ہوگی نا مکس ہو جائے گی. جیسے ہمارے اردو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اردو کا پارٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ ہماری زبان ویسی صرف اردو نہیں ہے نا, بہت ساری انگلش بھی مکس ہو گئی ہے. کیونکہ جیسے کہ ہم یہاں پہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ انگلش کے الفاظ بھی اردو میں آ گئے, بہت سارے ڈفرینٹ الفاظ بھی آ گئے. جیسے کہ سینیٹائزر ہے, اردو کا لفظ تو نہیں ہے, سینیٹائزر تو انگلش کا لفظ ہے. یا اگر ہم لکھیں گے پرائیویٹ لمیٹڈ, تو پرائیویٹ لمیٹڈ اردو میں بھی پرائیویٹ لمیٹڈ ہی ہم لکھ رہے ہوں گے, فلانی کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے. تو یہ اردو میں انگلش کے الفاظ آ گئے. تو اسی طریقے سے وہ جو عرب لوگ تھے وہاں پہ کیونکہ بہت سارے کلچر کے لوگ آ گئے اور آتے رہتے تھے, حج کے سیزن میں اور آتے, اور ویسے بھی پورے سال میں جو ہے وہ زائرین جو ہے زیارت کے لیے خانہ کعبہ کی آتے رہتے. تو بیماریوں کا بھی ریشو وہاں پہ زیادہ تھا اور زبان بھی صاف نہیں تھی. تو اس لیے وہاں پہ جو عربوں میں ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اسی کے اچھے مستقبل کے لیے اس بچے کو جو ہے نا ایسے گاؤں کے انوائرمنٹ میں بھیج دیا جائے گا جہاں پہ اس کی صحت اچھی ہوگی, دوسرے کہ زبان بھی صاف رہے گی. تو صحت کی وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ ظاہر سی بات ہے مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں, تو جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مختلف بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. تو اس بچے کی خاطر اس کو جو ہے وہ بھیجنے کا رواج تھا. اچھا, اب یہ جو رضاعت والا جو معاملہ ہے, رضاعت کہتے ہیں کہ 2 سے 2.5 سال کی عمر میں جب کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے تو وہ رضاعت ہوتی ہے. اور اس عورت اپنے اس بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے جو بچے ہوں گے وہ دودھ پلانے والے بچے کے بہن بھائی بن جائیں گے, اس سے پھر اس کا نکاح وغیرہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو بھیجا جائے گا. پھر کیا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ یہ اچھا کچھ خاص قبیلے ہوتے تھے, ایسے نہیں تھے بچے کو کسی کی بھی جو ہے نا وہ کفالت میں دے دیا جائے گا اور کوئی بھی جو ہے نا وہ بچے کو لے کے جائے گا اور وہاں پہ اپنے پاس رکھے گا, کسی بھی گاؤں میں لے جائے گا, کوئی بھی قبیلہ لے جائے گا. خاص لوگ ہوتے تھے جو پہلے سے جو ہے نا اس طریقے سے کرتے رہتے تھے. تو حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ بنو سعد قبیلے کی تھیں, اور یہ کہاں رہتی تھیں؟ طائف میں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہے, ٹھیک, ولادت کے کچھ عرصے بعد کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اور حلیمہ سعدیہ کا ہے طائف میں. طائف کا سفر ایک دوبارہ بھی ہوگا, لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ آتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ایسے مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پیڈ سروسز ہوتی ہے نا. یہ حلیمہ سعدیہ نے کچھ طے کیا ہوگا کہ بھئی اتنے پیسے میں آپ سے لوں گی اور آپ کے بچے کو ہم جو ہے نا وہ لے جائیں گے اور وہاں پہ اس طریقے سے ساری ان کی دیکھ بھال کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مکہ سے اب جو ہے وہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ طائف. اور طائف کس کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ. اور پھر حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اب جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی پرورش کریں گی, ان کی دیکھ بھال کریں گی, اور اس طریقے سے معاملہ ہوگا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا اب وہ کیسا ہے؟ خاموش طبیعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی معاملے میں کوئی ضد والا معاملہ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی لڑائی وغیرہ کا جیسے کہ بچوں میں ہوتا ہے, تو بالکل ایک ڈفرینٹ سی طبیعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح, تو بچپن اس طریقے سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2.5 سال تک پہنچی ہے. صحیح, تو اصل میں جو بچپن کے واقعات ہیں وہ بہت گنے چنے ہیں نا, اور جو ڈاکومنٹڈ ہیں اور چیزیں وہ بہت کم ہے, تو جو ہیں ہم انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی ہے کتنی؟ 2.5 سال. مدت رضاعت جو ہے وہ بھی تقریباً جو ہے نا 2.5 سال ہے. تو جب 2.5 سال عمر ہو جاتی ہے تو حلیمہ سعدیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کے لیے اب جانا ہے حلیمہ سعدیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, لیکن اب جو ہے ان کا دل نہیں چاہ رہا ہے, اور یہ چاہ رہی ہیں کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کفالت میں آ جائیں ان کی. تو اب جو ہے نا یہ سوچ رہی ہیں کیا کروں. بہرحال اب ٹائم تو آ گیا ہے جدائی کا, تو یہ جو ہے وہ طائف سے پھر واپس سفر کر رہی ہیں مکہ کی طرف. اب مکہ جو ہے نا وہ پہنچتی ہیں اور کن سے ملاقات ہو رہی ہے؟ اب ان کی جو والدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی آمنہ, ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو کہتی ہیں کہ بھئی دیکھیں بچے کی صحت تو بہت اچھی ہو گئی ہے, تو اگر ایسا ہو جائے کہ آپ بچے کو کچھ دن اور ہمارے پاس چھوڑ دیں تو اور بہتر صحت ہو جائے گی,
اور زبان جو ہے وہ اور صاف ہو جائے گی. تو اگر آپ ان کو جو ہے اگر تھوڑا سا ہمارے پاس اور چھوڑ دیں تو بہرحال یہ بات ہوتی ہے. تو بی بی آمنہ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ ان کو واپس لے جائیں. جی تو حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے کہاں آ جاتی ہیں؟ طائف آ جاتی ہیں. تو مکہ سے پھر واپس جو ہے وہ طائف لے آتی ہیں, کیونکہ بی بی آمنہ اس بات پہ ایگری کر جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, آپ تھوڑا سا اور ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس طائف آ جاتے ہیں. پھر وقت گزرتا رہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے کھیل کود کا وہ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے ایک حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بھی ہیں. ٹھیک, اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا ہو جاتی ہے؟ 4 سال تک پہنچ جاتی ہے. اب جب 4 سال تک ایج پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ طائف میں جو حلیمہ سعدیہ ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ مویشی بھی ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے بچے وغیرہ جو ہے وہ مویشی چلانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے. اس طریقے سے وہ بھی جو چرانے کے لیے بکریاں وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے واقعہ چلتا رہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہتے ہیں. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اچانک ان کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے, یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کے جو بیٹا ہوتا ہے, وہ اچانک جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اور بڑے پریشان سے جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے. اب حلیمہ سعدیہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہ اس جگہ پہ فوراً جو ہے وہ بھاگتی ہوئی پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں. تو پھر وہ ان کے جو بھائی ہیں حلیمہ سعدیہ کے یعنی کہ بیٹے ہیں, تو ان سے پوچھتی ہیں کہ بھائی کہ یہ تو ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انہوں نے چاک کر دیا, تو مجھے یہ لگا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا یا ان کو شہید کر دیا, تو اس لیے میں آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتہ آئے, تو انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا جو دل نکالا اور اس کو دھویا, اور اس طریقے سے جو ہے نا پھر واپس میرا دو کے تشلے میں اس طریقے سے کچھ بات آتی ہے کہ واپس میرا دل مجھے لگا کے پھر واپس ایک سلائی والا معاملہ ہے, اس طریقے سے جو بھی ہے سمجھے کہ اوپن ہارٹ سرجری ٹائپ ایک معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو شق صدر کہا جاتا ہے کہ سینہ شق کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا, اس بارے میں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ مستند روایات ہمیں ملتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 4 سال کی عمر میں جو شق صدر والا ایک جو معاملہ ہوا تھا وہ 4 سال کی عمر میں ہوا. اب اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ جو تھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور ان کو یہ لگا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر واپس جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا مکہ کا, اور بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہے, تو اس لیے میں ان کو واپس آپ کے پاس لے آئی ہوں. تو اب 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس پہنچ گئے. ٹھیک, اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے پاس پہنچے؟ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس. تو آپ اب سے تقریباً 2 سال اپنی والدہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہیں گے. کہاں پہ؟ مکہ شہر میں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی والدہ کے ساتھ جو وقت گزارا ہے نا بی بی آمنہ کے ساتھ, وہ 2 سال گزارا ہے. خیر بی بی آمنہ کے ساتھ جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بی بی آمنہ بھی جو ہے وہ ایک سفر پہ گئیں. حضرت عبداللہ کی جو خبر تھی ان کی, اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں. وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے. اس کے بعد وہاں پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو تھیں بی بی آمنہ, ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے اور اب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا ایک صدمہ ہوگا کہ 6 سال کے بچے کو کتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی ماں سے. ویسے تو ہر عمر کے بچے کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, لیکن 6 سال کے بچے کو تو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ایک بڑا حادثہ تھا والدہ کی جو انتقال ہوا بی بی آمنہ کا. تو یہاں تک ہم اس لیکچر کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے ہم اس سے جو آگے بات کریں گے. یعنی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تک پہنچی ہے,
اب آگے انشاءاللہ 3rd لیکچر میں ہم 6 سال سے آگے کی بات کریں گے. اور آج کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے کرنے کے کام، تو اس میں ہم نے آپ کو آج جو اسائنمنٹ دینا ہے کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن میں جو آتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. تو اپنے والدین کے لیے جو حیات ہے. اور ایک اور چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعاؤں پہ آمین کہا ہے. اور بد دعا دینے والے کون ہیں؟ فرشتوں میں سب سے افضل جبریل علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور ممبر کی سیڑھیاں ہیں، ایک ایک سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں اور آمین 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 کہتے ہیں. 3 بد دعائیں. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ نے اس طریقے سے تو کبھی نہیں کیا، یہ تو بڑا ایک اجنبی سا معاملہ ہے. صحابہ جب پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھیں اور میں نے ان پہ آمین کہا ہے. اچھا، وہ 3 بد دعائیں کیا ہے؟ پہلی چیز، ہو سکتا ہے کہ سیکوینس میں کچھ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو جس کو اپنے بوڑھے ماں باپ ملے اور ان کی اس نے خدمت کر کے جنت نہیں کمائی تو ہلاک ہو جائے ایسا شخص. یہ جبریل امین فرما رہے ہیں بد دعا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا آمین. تو ایسی شخص کی ہلاکت میں کوئی مطلب کوئی تردد ہو سکتا ہے، کوئی اشکال ہو سکتا ہے کہ سید الانبیاء جس بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے والدین کی بہت زیادہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور جن کے والدین ایک یا دونوں حیات ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب وغیرہ والا معاملہ کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی اپنے پاس ایک چیز لکھ لیجئے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہیں، تو 6 سال سے آگے کے انشاءاللہ ہم معاملات پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.